الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. سورہ بقرہ آیت نمبر 196 ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا ادا کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، ہاں اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کرو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈاؤ. حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، ہاں اگر تم میں کوئی شخص بیمار ہو. أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو. فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، تو روزوں یا صدقے یا قربانی کا فدیہ دے دے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن حاصل کر لو. فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھائے. فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، وہ جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کرے. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، ہاں اگر کسی کے پاس اس کی طاقت نہ ہو. فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے اس وقت جب تم گھروں کو لوٹ جاؤ. تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ، اس طرح یہ کل 10 روزے ہوں گے. ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو. أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. آیت کریمہ کے مفردات. الحج، سب سے پہلے جو لفظ ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. وَأَتِمُّ، واو کے معنی اور، اتمو یہ امر کا صیغہ ہے اتمام سے، پورا کرنا. تو اتمو کے معنی تم پورا کرو. الحج، حج کے جو اصل لغت میں معنی ہے وہ قصد زیارت کو کہتے ہیں، کسی کی زیارت کا قصد کرنا. اور اصطلاح میں حج کی نیت سے اول احرام باندھ کر طواف اور وقوف کو جو اوقات مخصوصہ میں ادا کرنا ہو اسے حج کہتے ہیں.
یا بعض علماء حج کی تعریف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خاص اوقات کے اندر خاص اعمال کے ساتھ خاص جو جگہ ہیں ان کی زیارت کرنا، اوقات بھی خاص ہوں اور اعمال بھی خاص ہوں اور خاص خاص جگہ ہیں ان کی جو زیارت ہے اور وہاں پہ جو عبادت ہے اس کو حج کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ حج یہ ہا کے زبر کے ساتھ بھی ہے قرآن میں اور ہا کے زیر کے ساتھ بھی ہے، دونوں حج اور حج دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور یہاں اس آیت کریمہ میں اتم الحج، اس کے بعد آیت نمبر 197 میں الحج اشہر معلومات۔ فرق اتنا ہے کہ یہ حج یہ مصدر ہے اور اگر حج کے ساتھ یہ لفظ آئے تو وہ اسم ہے، نام ہے۔ تو اتم الحج، پورا کرو حج کو، والعمرۃ، اور عمرے کو۔ عمرہ زیارت بیت اللہ کے سلسلے میں ایک مخصوص عبادت کا نام ہے جو حج کی طرح خاص وقت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ پورے سال میں ہر وقت عمرہ جو ہے وہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، للہ اللہ کے لیے، فَإِنْ، پس اگر، احصرتم، یہ احصر سے احصرو، اس سے جمع مذکر حاضر مجہول کا صیغہ ہے، احصرتم اور احصرتم۔ احصار کے معنی روکنے کے ہیں، خواہ وہ جو رکاوٹ ہو وہ کسی ظاہری سبب کی وجہ سے ہو، یا دشمن کا روک دینا، یا کسی باطنی سبب جیسے مرض وغیرہ کی وجہ سے کوئی بندہ رک جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے احصار۔ پس اگر تم روک دیے گئے، فمستیسر، پس استیسرا کے معنی ہے میسر آنا، آسان ہونا، من الہدی، ہدی میں سے، ہدی قربانی کا وہ جانور جو بندہ اپنے ساتھ حرم شریف لے کے جاتا ہے ذبح کرنے کے لیے، قربانی کے لیے، جن جانوروں کو حج کے موقع پر قربانی کے لیے اپنے ساتھ لیا جاتا ہے ان جانوروں کو ہدی کہا جاتا ہے۔ تو جو بھی حج، جو بھی قربانی اسے میسر آئے وہ اس قربانی کو ذبح کرے۔ واو کے معنی اور، لا تحلقو، یہ نہیں کا صیغہ ہے، تم نہ منڈاؤ، حلق نہ کرو، پہلے نہیں ہے مذکر حاضر، تم بال یا سر نہ منڈاؤ، رؤوسکم، اپنے سروں کو، رؤوس رأس کی جمع سر کو کہتے ہیں، حتی، یہاں تک، یبلغا کے پہنچے، الہدی، قربانی، محلہ، اپنی جگہ کو، محل جگہ، محل جگہ، ہو اس کی طرف اشارہ ہے قربانی کی جگہ، کہ یہ قربانی کی جو جگہ ہے وہاں تک جب تک قربانی کا جانور نہ پہنچے تب تک اپنے سروں کو نہ منڈاؤ، حجامت نہ کرو۔ فمن کان منکم، پس وہ شخص، منکم تم میں سے، مریضن جو بیمار ہو، او بھی اذن، یا اسے کوئی تکلیف ہو، تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو، او بھی اذن، یا کوئی ضرر تکلیف اسے پہنچی ہو، من رأسہ، اس کے سر میں کوئی زخم وغیرہ لگا ہے یا سر میں کوئی اور تکلیف ہے، ففدیتن، پس فدیہ ہے، بدلہ ہے، من صیام، روزوں سے، او صدقۃ، یا صدقے میں سے، او نسک، یا قربانی میں سے۔ فدیہ کا جو لفظ ہے یہ قرآن کریم میں 13 مرتبہ آیا ہے، اور کسی کی جانب سے کچھ دے کر اسے مصیبت سے بچا لینا، یہ فدیہ ہے۔ تو فدیہ وہ مال جو کسی عبادت میں کوتاہی کی وجہ سے جو مال ادا کیا جاتا ہے اسے فدیہ کہا جاتا ہے۔ فدیناہ بذبح عظیم، حضرت ابراہیم کے واقعے میں آتا ہے کہ ہم نے اس کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا عظیم بدلہ عطا کیا۔ تو فدیہ اصل میں بدلے کو کہتے ہیں۔ او نسکن، نسک کے معنی عبادت ہے، ناسکن، عابد کو کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، لیکن یہ جو لفظ ہے اصل معنی تو اس کے عبادت ہی ہے، لیکن یہ حج کے ساتھ مخصوص ہو چکا ہے۔ 7 مرتبہ قرآن کریم میں یہ لفظ آیا ہے، اس کا جو مادہ ہے، نسک کا لفظ بھی آیا ہے، مناسک کا لفظ بھی آیا ہے قرآن میں، نسکی، قل ان صلاتی و نسکی، اور منسکن کا لفظ بھی آ چکا ہے۔ تو مناسک حج، حج اور عبادت کے جو ارکان ہیں، مناسک حج
جو حج کے ارکان ہیں انہیں کہا جاتا ہے۔ قربانی بھی چونکہ ارکان حج میں سے ہے تو اس لیے یہاں پہ یہ جو نسک کا لفظ ہے یہ قربانی کا معنی دیتا ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن حاصل کر لو، جب تم امن میں ہو، پہلے تمہارا راستہ کسی نے روکا تھا، اب انہوں نے راستہ خالی کر لیا۔ فمن تمتع، پس وہ شخص جو فائدہ اٹھائے، تمتع اس کے معنی ہے فائدہ اٹھانے، برتنے کے، اس نے فائدہ اٹھایا، یعنی جس نے عمرہ اور حج کو ساتھ ملا لیا، ایک سفر میں دو عبادتیں جمع کر لی۔ فمن تمتع، پس جس نے فائدہ اٹھایا، بالعمرۃ، عمرے کے ساتھ، الی الحج، حج تک، یعنی جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا بھی فائدہ اٹھا لے، فمستیسر، پس جو میسر ہو، جو آسان ہو، من الحدی، قربانی میں سے، اس سے چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ فمن لم یجد، پس وہ شخص جو نہ پائے، فصیام، پس اس پر روزے ہیں، ثلاثت ایام، 3 دن، فی الحج، حج کے دنوں میں، وسبعۃ، اور 7 روزے، اذا رجعتم، جب وہ حج سے فارغ ہو جائے، جب وہ گھر کو لوٹ جائے۔ تل کا، یہ عشرۃ، 10 کاملۃ، پورے، یہ پورے 10 روزے ہو گئے۔ ذالکا، یہ اشارہ ہے تمتع کی طرف، حج اور عمرہ دونوں، لمن، اس شخص کے لیے، لم یکن، کہ نہ ہو، اہلہ، اس کے گھر والے، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس رہنے والے، یعنی وہاں کے جو حدود حرم ہیں اس کے باشندے نہ ہوں۔ حاضری، یہ اس کے معنی ہے باشندے، رہنے والے۔ ہزارہ کہتے ہیں کسی شہر میں رہنے والے شخص کو، یہ حضارت سے ہے۔ تو یہ تمتع اس بندے کے لیے ہے کہ جس کے گھر والے وہ حدود حرم میں رہنے والے نہ ہوں، یا مسجد حرام سے مراد حدود حرم۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلموا، اور جان رکھو، جان لو، علم حاصل کرو، ان اللہ شدید العقاب، کہ یقیناً اللہ شدید العقاب، سخت ترین عذاب دینے والے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ عقاب کا لفظ یہ معاقبت سے ہے، یعنی گناہ پر سزا دینا۔ آیت کریمہ کی تشریح اور تفسیر کی طرف آنے سے پہلے، سب سے پہلے میں اس کا ربط ما قبل کے ساتھ عرض کروں کہ ہم ابواب البر پڑھ رہے تھے، وہ شروع سے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، وہاں سے یہ ابواب البر، بر کے جو کام ہیں ان وہ شروع ہو چکے ہیں۔ تو اسی کے درمیان قتال کا تذکرہ آیا، جہاد کا، اور اس کے متصل بعد پھر حج بیت اللہ کا ذکر آ گیا۔ تو اب بظاہر حج بیت اللہ اور قتال، ان کا آپس میں کوئی ربط نظر نہیں آتا کہ بھئی ایک طرف حج بیت اللہ ہے، اللہ کے گھر کا حج ادا کرنا ہے، اور دوسری طرف قتال ہے، تو ان کا آپس میں ربط کیا ہے؟ حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا جو ربط ہے وہ بڑا واضح ہے، کیونکہ باقی جتنے بھی ابواب البر ہیں، نیکی کے کام ہیں، جن کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھ لیا، مال خرچ کرنا، روزے رکھنا، اور اسی طرح اعتکاف کرنا، تو اس کے بعد اب یہ جو حج ہیں وہ عبادتیں پوری دنیا میں کہیں بھی ہو سکتی ہیں۔ صدقہ بندہ دے سکتا ہے، زکوٰۃ دے سکتا ہے، اعتکاف کسی بھی مسجد میں کر سکتا ہے، روزے رکھ سکتا ہے، لیکن حج واحد عبادت ہے جس کے لیے مخصوص جگہ ہے، اور وہ اللہ کا گھر ہے جو ابھی تک کفار کے قبضے میں ہے۔ تو کفار کے قبضے سے خانہ کعبہ کو، اللہ کے گھر کو، ان مقدس مقامات کو آزاد کرنے کے لیے قتال کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ ان سے قتال کریں گے اور خانہ کعبہ کو مسلمان اپنی تحویل میں لے لیں گے، اس اللہ کے گھر کو ان مشرکوں سے اور اس کے اندر جو پڑے ہوئے بت ہیں ان سے تم صاف کر لو گے، پاک کر لو گے، تو اس کے بعد حج ادا کرو گے۔ یہ تو ربط ہو گیا۔ اور اس کے بعد دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حج کی فرضیت ہے اس کے بارے میں کئی اقوال ملتے ہیں۔ 3 ہجری سے لے کر 3 ہجری کا قول بھی ہے، اور جس پر یعنی زیادہ تر علماء انہوں نے یہی لکھا ہے کہ تقریباً 3 ہجری کا جو قول ہے یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آگے سورہ آل عمران میں جہاں غزوہ احد کا ذکر ہے، اور غزوہ احد شوال 3 ہجری میں ہوا تھا، تو اسی کے ساتھ حج کا ذکر بھی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ یعنی 3 ہجری میں حج کی فرضیت ہوئی۔ اور ایک قول 5 ہجری کا بھی ہے، 6 کا بھی ہے، 9 کا بھی ہے، لیکن چونکہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد سن 9 ہجری میں
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج ادا کیا اور ان کی زیر سرپرستی صحابہ کرام آئے، انہوں نے حج ادا کیا، اور سن 10 ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری جو حج تھا وہ ادا کی۔ تو اب آتے ہیں آیت کریمہ کی طرف، فرمائے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پورا کرو اپنے حج اور عمرے کو للہ، اللہ کے لیے۔ حج اور عمرے کو پورا کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ حج اور عمرے کو پورے کرنے کا مطلب سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آداب کی رعایت کے ساتھ ساتھ نیت بھی خالص ہو۔ آپ جو حج کی جو عظیم عبادت ہے اس کو ادا کر رہے ہیں، تو جس طرح آپ خانہ کعبہ کے آداب ان کا خیال رکھ رہے ہیں، شعائر اللہ کا خیال رکھ رہے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ کی نیت بھی خالص ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ جب آپ نے حج کا ارادہ کر لیا، احرام باندھ لیا، نیت کر لیا، تو اب اس کے بعد پہلے چاہے وہ حج آپ پہ فرض تھا یا نہیں تھا، اب وہ آپ پہ لازم ہو گیا، اب آپ نے ہر حال میں اس حج کو پورا کرنا ہے۔ اسی طرح عمرہ ہے تو وہ ایک سنت عمل ہے، کوئی بندہ عمرہ ادا کر رہا ہے تو اب جیسے ہی اس نے عمرے کا ارادہ کر لیا، احرام باندھ لیا، اب وہ عمرہ ادا کرنا اس پہ واجب ہو گیا۔ خدا نخواستہ اگر درمیان میں اس نے حج یا عمرے کو چھوڑ دیا تو اس کی قضا اس پر لازم ہو گئی، وہ اس کی قضا ادا کرے گا۔ لازم النفل بالشروع، مشہور قاعدہ ہے کہ جو بھی نفل عمل آپ شروع کر لیتے ہیں وہ آپ پہ واجب ہو جاتا ہے۔ نفل نماز کی نیت باندھ لی 2 رکعت کی، اب نفل ہے، لیکن خدا نخواستہ درمیان میں چھوڑ دیا تو اب وہ جو نماز ہے اس کی قضا لازم ہے، نفل ہے لیکن اب اس کی قضا ضرور کریں گے۔ تو شروع کرتے کہ وہ عبادت لازم ہو جاتی ہے۔ فرمائے اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے کو پورا کرو اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، پس اگر تم روک دیے گئے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، پس جو میسر ہو قربانی وہ قربانی ادا کرو۔ اب اوپر اس قتال کا جو تذکرہ تھا، یہاں اس کے ساتھ اس کی ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے اور راستے میں شمیسیہ کے مقام پر جب کافروں نے آپ علیہ السلام کو روک لیا تو اس موقع پر آپ علیہ السلام نے اس عمرے کو پورا نہیں کیا، بلکہ درمیان میں آپ علیہ السلام نے وہ جو جانور ساتھ لے کے گئے تھے ان کو ذبح فرما دیا، قربانی کر لی ان کی، اور آپ علیہ السلام نے حلق فرمایا اور آزاد ہو گئے، اور پھر اس سال واپس آئے۔ دوسرے سال سن 7 ہجری میں ذی القعدہ کے مہینے میں آپ علیہ السلام دوبارہ تشریف لے گئے مکہ، اور پھر آپ نے عمرۃ القضاء ادا کیا۔ وہ جو سن 6 ہجری والا عمرہ تھا اس کی قضا آپ علیہ السلام نے فرمائی۔ فرمایا اگر تم میں سے کسی کو روک دیا گیا، کسی بھی وجہ سے وہ روک گیا، یا تو دشمن کی وجہ سے وہ روک گیا یا کسی اور وجہ سے، اب وہ یہاں سے روانہ ہو چکا تھا لیکن راستے میں کسی وجہ سے وہ روک گیا، یا بیماری کی وجہ سے، خدا نخواستہ کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا، کوئی اور اس طرح کی بیماری آ گئی اس پر جس کی وجہ سے وہ ہاسپٹل چلا گیا، اب احرام باندھنے کے بعد اب اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، اب اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے اور آئندہ سال جو حج یا عمرہ اس نے چھوڑا ہے اس کی وہ قضا کرے۔ اگر حج ہے تو آئندہ سال، عمرہ ہے اس کے بعد جب بھی چاہے اس کی قضا کرے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، ہاں یہ بات یاد رکھیں، لا تحلقوا رؤوسکم، اپنے سروں کو نہ منڈائیں، حتی یبلغ الہدی محلہ، جب تک وہ قربانی اپنے مقام تک نہیں پہنچے، جب تک وہ قربانی اپنے مقام تک نہ پہنچے تب تک آپ نے اپنے سروں کو نہیں منڈانا، چونکہ یہ آخری عمل ہوتا ہے حج یا عمرے میں، اس کے بعد بندے پر احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، تو فرمایا تب تک تم اپنی حجامت نہیں کراؤ گے جب تک تمہاری جو قربانی ہے وہ اس جگہ تک نہ پہنچے اور وہاں پہ اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو۔ محلہ سے کیا مراد ہے؟ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر کئی تابعین وہ فرماتے ہیں کہ محلہ سے مراد حرم ہے، کہ قربانی حرم شریف میں پہنچ جائے اور وہاں اس کو ذبح کیا جائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور کچھ دیگر ائمہ وہ فرماتے ہیں محلہ سے مراد وہ جگہ جہاں پہ اس بندے کو روکا گیا ہے۔ اصل یہ جو اختلاف ہے یہ اسی صلح حدیبیہ کے واقع
وہ جو واقعہ ہے اس واقعے کے اندر نبی علیہ السلام نے جو قربانی کی ہے اس قربانی کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے اسی حدیبیہ کے مقام پر قربانی فرمائی، اور اس کا بھی سیرت کی کتابوں میں واقع آتا ہے کہ چونکہ یہ جو صلح ہوئی تھی آپ علیہ السلام نے اس صلح کے اندر ایک لحاظ سے یعنی دب کر صلح کیا تھا جو صحابہ کرام کو منظور نہ تھا، اور صحابہ کرام اس صلح پہ راضی نہ تھے، تو آپ علیہ السلام نے جب قربانی کا ارادہ کیا، صحابہ کرام کو حکم دیا، صحابہ کرام وہ باوجود اس کے نبی علیہ والسلام کے بڑے جانثار، لیکن اس ناراضگی کی وجہ سے روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام پر ایسی کیفیت طاری تھی کہ گویا وہ ایک دوسرے کو غصے کی وجہ سے قتل کر دیں گے کہ آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ ایسا صلح کیوں کیا کہ ہم آئے ہیں عمرہ کے لیے اور اب ہمیں واپس بھیج رہے ہیں۔ اور پھر اس کی جو باقی صلح حدیبیہ کی جو شقیں ہیں، تو آپ علیہ السلام واپس اپنے خیمے میں تشریف لے آئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ازواج مطہرات میں سے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا کہ میں نے صحابہ کرام کو حکم دیا ہے قربانی کا، لیکن وہ قربانی نہیں کر رہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا عظیم مشورہ دیا کہ اللہ کے حبیب آپ خود باہر نکلیے اور آپ اپنی سواری کو، اپنی جو قربانی ہے اس کو آپ ذبح فرما دیں، یقیناً اس کے بعد سب صحابہ وہ قربانی کر دیں گے، کیونکہ صحابہ کرام ابھی تک انتظار میں تھے کہ ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام ہماری ناراضگی کی وجہ سے آپ علیہ السلام اس صلح کو چھوڑ دیں اور ہمیں حکم فرمائیں کہ آپ جہاد کریں یا قتال کریں اور مکہ چلے جائیں۔ آپ علیہ السلام باہر تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے اپنی قربانی کو ذبح کیا تو سب صحابہ کرام نے اپنی قربانیوں کو ذبح کی۔ اب یہ جو قربانی تھی حدیبیہ کے مقام پر، تو وہ بعض ائمہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ، وہ کہتے ہیں حدیبیہ کا جو مقام ہے یہ حدود حرم سے باہر ہے، تو لہٰذا اگر کوئی بھی بندہ اسے روک دیا گیا، بیماری کی وجہ سے روک گیا، تو وہ جہاں پہ ہے اسی جگہ پہ اپنی قربانی کو ذبح کر لے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیبیہ کا مقام ہے اس کا کچھ حصہ وہ حرم میں ہے اور کچھ جو ہے وہ حدود حرم سے باہر ہے۔ آپ علیہ السلام نے جس مقام پہ ان جانوروں کو ذبح کیا تھا، قربانی کی تھی، تو وہ جو مقام ہے وہ حدود حرم کے اندر ہے۔ تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ جہاں بھی اس کو روکا گیا تو یہ کسی اور بندے کے ذریعے وہاں پہ حدود حرم کے اندر قربانی کرے اور اس کے بعد یہ حلق کر لے، حجامت بنوائے اور آزاد ہو جائے۔ فمن کان منکم مریضا او بہ اذى من رأسہ، اب اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو جائے، او بہ اذى من رأسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، اور اس وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے اس کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ اپنے سر کے بال منڈوائے، سر پہ کوئی زخم آ گیا جس کی وجہ سے اب زخم کے اوپر مرہم پٹی کرنے کے لیے بالوں کو منڈوانا پڑا یا کٹوانا پڑا، تو ایسی صورت میں ففدیۃ من صیام، یعنی اس نے عمرے کی تکمیل سے پہلے ہی، حج کی تکمیل سے پہلے ہی، اب احرام کی پابندیوں کے دوران، اس کے دورانیہ میں اس نے اپنے بالوں کو منڈوایا، تو اس صورت میں ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک۔ اب اس کے پاس تین آپشن ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ وہ فدیہ ادا کریں۔ فدیہ احادیث کی روشنی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا تو ایسا کرے وہ من صیام، اس کا بدلہ دے، فدیۃ من صیام، اس کا بدلہ دے روزوں کے ذریعے، یعنی 3 روزے رکھے، اور نمبر 2 او صدقۃ، یا 6 مسکینوں کو صدقہ فطر کے برابر صدقہ دے، یعنی 2.25 کلو گندم یا آٹا، تو وہ ایک فقیر کو، تو یہ 6 مسکینوں کو، 6 فقیروں کو صدقہ فطر کے برابر وہ صدقہ دے، او نسکن، یا ایک بکری، وہ بکری کو قربانی کرے، بکری یا مینڈا وغیرہ اس کی قربانی کرے۔ حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں، جس میں ان 3 چیزوں کی تشریح ملتی ہے۔ قرآن نے تو صرف یہی فرمایا کہ وہ بدلے میں یا تو روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے، لیکن اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے تشریح فرمائی کہ 3 روزے رکھے یا 6 مسکینوں کو صدقہ فطر کے برابر صدقہ دے، اور یا قربانی کرے بکری وغیرہ کی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں ہو، کہ پہلے تمہیں روکا گیا تھا، جب تم امن میں ہو، اور تم میں سے کوئی شخص، فمن تمتع، پس جو شخص فائدہ اٹھائے، بالعمرۃ الی الحج،
حج کے ساتھ عمرے کا بھی فائدہ اٹھائے، گیا حج کے لیے لیکن اسی حج کی سفر میں وہ عمرہ بھی اس کے ساتھ کر لے۔ تو اب یہاں سے آگے ایک اور مسئلہ، سب سے پہلے دم احصار کا ذکر تھا، کسی بندے کو روک لیا گیا، اس پر جو قربانی ہے اس کا ذکر۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اگر بیماری یا زخم کی وجہ سے یا سر درد کی وجہ سے اس نے سر کے بال منڈا دیے تو اس صورت میں اس پر جو اس کا فدیہ ہے اس کا ذکر۔ اب ایک تیسری صورت ہے کہ جس نے حج و عمرے کو ایک ہی سفر کے اندر ملا لیا تو اس بندے پر بھی قربانی ہے اور وہ قربانی کرے گا۔ اور آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں حج کی جو 3 قسمیں ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی جو قسم ہے اس کو حج افراد کہا جاتا ہے، مفرد سے ہے، اکیلے، کہ ایک بندہ ہے وہ میقات سے، جو خاص حدود ہیں جہاں سے بغیر احرام کے بندہ آگے نہیں جا سکتا، تو میقات سے وہ ارادہ کرے کہ اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، وہ صرف حج کا ارادہ کرے اور پھر اسی احرام میں وہ حج ادا کرے۔ صرف حج کے لیے اس نے حج کی نیت کی اور اس نے حج ادا کیے۔ مثلا کوئی شخص ہے اور وہ کیا کرے کہ 8 ذی الحج سے حج کی جو عبادتیں وہ شروع ہوتی ہیں، تو وہ 7 ذی الحج سے یہاں سے مثلا چلا گیا یا وہیں پہ حدود حرم سے باہر ہے، سعودی عرب میں ہے، اور اس نے کیا کیا کہ 8 ذی الحج سے اس نے احرام باندھا اور اس نے حج کے جو ارکان ہیں، حج کی جو عبادت ہے اس کو شروع کر لیا۔ اب حج مکمل کرنے کے بعد اس نے احرام کھول دیا، تو اس کو حج افراد کہتے ہیں کہ اس نے احرام صرف حج کے لیے باندھا ہے۔ دوسری جو صورت ہے اس کو قران کہا جاتا ہے۔ حج کی دوسری قسم وہ قران ہے۔ قران یہ ہے کہ ایک بندہ میقات سے وہ نیت کر لے کہ حج اور عمرہ دونوں کی، اسی وقت ایک ہی وقت سے اس نے نیت کی کہ میں حج اور عمرہ دونوں ادا کروں گا ایک ہی احرام کے ساتھ۔ اب اس نے نیت کر لی، احرام باندھ لیا، اب احرام باندھنے کے بعد وہ گیا حرم شریف اور اس نے عمرے کے جو ارکان تھے وہ ادا کر لیے، طواف کر لیا، سعی کر لی، اور اس کے بعد اب وہ آزاد نہیں ہوا، اب وہ احرام کے اندر ہی ہے۔ اب حج میں چاہے جتنے بھی دن باقی ہیں اب وہ اسی احرام کی پابندیوں میں رہے گا، اور جیسے ہی 8 ذی الحج حج کے دن شروع ہو جائیں گے تو اب اس کے بعد پھر اسی احرام میں وہ حج بھی ادا کرے، اور حج مکمل کرنے کے بعد وہ آزاد ہو جائے، تو اس کو قران کہتے ہیں۔ قران کے معنی ملانا، اس نے ایک ہی نیت کے اندر ایک ہی احرام میں حج و عمرہ دونوں کو ملا لیا۔ اور تیسری جو صورت ہے حج کی اسے کہتے ہیں حج تمتع۔ تمتع کے معنی ہے فائدہ اٹھانا۔ اب حج تمتع یہ ہے کہ ایک بندہ حج کے لیے جا رہا ہے، جیسے عام طور پر ہمارے جو اکثر ایشیا کے لوگ ہیں وہ جو حج ادا کرتے ہیں تو ان کا جو حج ہے وہ حج تمتع ہوتا ہے۔ اب یہاں سے حج کے لیے جا رہے ہیں لیکن وہ کرتے کیا ہیں کہ سب سے پہلے وہ میقات سے پہلے وہ عمرے کی نیت کر لیتے ہیں، احرام باندھ لیا، وہاں حدود حرم چلے گئے، عمرہ ادا کیا، عمرہ ادا کرنے کے بعد اب حلق کروا لیا یا سر کے بال چھوٹے کر لیے، آزاد ہو گئے۔ اب وہ جیسے وہاں کے مقامی لوگ ہیں اسی طرح وہ گھوم پھر رہے ہیں سلے ہوئے لباس کے اندر، تو احرام کی ان پابندیاں ختم ہو گئیں۔ اب 8 ذی الحج سے وہ دوبارہ وہیں سے احرام باندھ لیتے ہیں اور پھر حج ادا کر لیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ تمتع کے معنی فائدہ اٹھانا، یا تو اس کو حج تمتع اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک ہی سفر میں اس نے یعنی فائدہ اٹھا لیا عمرہ اور حج دونوں کا۔ اور حج قران کو بھی اس وجہ سے تمتع کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی ایک ہی سفر میں اس نے حج و عمرہ دونوں ادا کر لیے۔ یا بعض حضرات لکھتے ہیں کہ اس کو حج تمتع اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے عمرہ تو ادا کر لیا لیکن عمرہ کے بعد اس نے فائدہ اٹھایا، کچھ دن یہ بغیر احرام کے رہا، احرام کی پابندیاں اس سے ختم ہو گئیں تو اس نے وہ جو آزادی تھی وہ حاصل کر لی کچھ دنوں کے لیے، اس لیے اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ تو اب یہاں سے یہ مسئلہ حج تمتع کا ہے کہ فمن تمتع، پر جس شخص نے فائدہ اٹھایا بالعمرۃ الی الحج، حج کے ساتھ عمرے کا بھی، فمستیسر من الہدی، تو اس پہ قربانی ہے جو اسے میسر ہو، جیسی قربانی بھی اسے میسر ہو اس پر وہ جو قربانی ہے وہ لازم ہے وہ اللہ کے حضور اس قربانی کو پیش کرے۔ اب یہ جو قربانی ہے یہ حج تمتع کی قربانی ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں یہ دم شکر ہے، اس کو دم شکر کہا جاتا ہے کہ ایک سفر میں اس نے 2 فائدے اٹھا لیے۔ حج قران میں بھی یہ قربانی ہے، حج تمتع میں بھی یہ قربانی ہے
حج افراد میں قربانی نہیں ہے، یعنی حج کی اپنی کوئی قربانی نہیں ہوتی. یہ جو قربانی آتی ہے یہ اس وجہ سے کہ ایک ہی سفر میں اس نے حج اور عمرہ دونوں کو جمع کر لی. اور ہمارے ہاں جتنے بھی حاجی وہ قربانی کرتے ہیں ان کی قربانی یہ قربانی ہوتی ہے. البتہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ یعنی حج سے 15 دن پہلے مکہ ہی پہنچ گیا، جہاں سے اب اس نے 8 ذی الحجہ سے 15 دن پہلے وہ مکہ پہنچ گیا، اب وہ مکہ کے اندر مقیم ہے اور اس کے پاس رقم بھی کافی موجود ہے جو 52 تولے چاندی کی قیمت سے زیادہ ہو، تو اس بندے کے اوپر اب 2 قربانیاں آئیں گی. ایک تو حج تمتع والی قربانی، اور دوسری قربانی چونکہ وہ صاحب نصاب ہے اور مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، لہذا اس پہ یہ قربانی بھی لازم ہے. اب وہ قربانی چاہے وہ وہیں پہ کرے یا اپنے گھر میں کسی اور سے کہہ دے کہ میری طرف سے قربانی کر لیں، لیکن اس کو دونوں قربانیاں کرنی پڑیں گی. اور اگر یہ ہے صاحب نصاب مالدار ہے، حج کے لیے گیا ہے، لیکن یہ 8 ذی الحجہ سے 15 دن پہلے یہ مکہ نہیں پہنچا، تو چونکہ اب یہ مسافر ہے، کیونکہ اس کے درمیان ہی میں یہ عرفات میں جائے گا اور پھر آگے حج کے جو ارکان ہیں وہ ادا کرے گا، تو اگر یہ مسافر ہے باوجود اس کے یہ مالدار ہو تو اس پہ وہی ایک حج تمتع والی قربانی ہوگی. فمن لم یجد فصیام 3 ایام، فمن لم یجد جو شخص نہ پائے، اس کے پاس قربانی کے لیے رقم نہیں ہے، قربانی کی طاقت نہیں ہے، حج تمتع تو کر لیا، عمرہ اور حج دونوں ایک ساتھ ادا کر لیے، لیکن وہ قربانی نہیں کر سکتا، تو اب وہ کیا کرے؟ فرمائے فصیام 3 ایام، وہ 3 دن روزے رکھے فی الحج، حج میں، یعنی حج کے جو ارکان ہیں، حج کے جو دن ہیں انہی دنوں میں. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ 9 ذی الحج جو یوم عرفہ ہے اس سے پہلے یہ جو 3 روزے ہیں وہ رکھے. اس کا جو آخری روزہ ہے وہ 9 ذی الحج یوم عرفہ کا ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد یوم النحر عید والے دن اس دن روزہ ہوتا نہیں ہے، اور اگر اس سے پہلے اس نے 3 روزے پورے نہیں کیے تو یہ جو روزوں والی جو رعایت شریعت نے اسے دی تھی وہ رعایت اس کے ہاتھ سے نکل گئی. تو اس کا آخری جو روزہ ہے وہ 9 ذی الحج یوم عرفہ کا ہونا چاہیے، اس سے پہلے وہ 3 روزے رکھ لے. اب جب اس نے حج کے ارکان ادا کر لیے تو اس کے بعد وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، وہ 7 روزے اور رکھے. اذا رجعتم، جب تم لوٹو کا مطلب یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں جب تم حج کے ارکان سے فارغ ہو جاؤ اس کے بعد 7 روزے رکھو، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں جب تم اپنے گھروں کو آ جاؤ تو تب رکھو. لیکن حج کی فرضیت کے بعد چاہے وہ وہاں رکھے یا گھر آ کے رکھے، جہاں بھی رکھے، تو وہ 7 روزے اور رکھے، تو اس کا جو حج تمتع کا وہ جو شکر تھا، دم شکر تھا، اس کا بدلہ ہو جائے گا. تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 روزے پورے ہو گئے، یہ جو 10 روزے ہیں اس کے یہ مکمل ہو گئی. ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ، یہ حج تمتع، ذالک سے اشارہ ہے حج تمتع کی طرف. یہ حج تمتع ان لوگوں کے لیے ہے لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، کہ جو حدود حرم میں حنفی مسلک کے مطابق حدود میقات سے باہر ہوں، تو ان لوگوں کے لیے اس کی گنجائش ہے کہ وہ حج و عمرہ ایک ساتھ ادا کریں. جو لوگ میقات کے اندر ہیں وہ صرف حج افراد کر سکتے ہیں، وہ ایک سفر میں حج اور عمرہ دونوں کو ملا نہیں سکتے. اصل میں جاہلیت میں ایسا تھا کہ ان لوگوں نے یہ جو 4 مہینے ہیں اشہر حرم، تو 4 مہینوں کے اندر انہوں نے رجب کا مہینہ وہ عمرے کے لیے خاص کیا تھا، اور یہ جو 3 مہینے ہیں شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن یہ خاص تھے حج کے لیے. تو حج کے دنوں میں وہ کہتے تھے کہ عمرہ جائز نہیں ہے. اب شریعت نے آسانی کی ان لوگوں کے لیے کہ جو دور سے آتے ہیں حج کے لیے کہ وہ ایک ہی سفر میں حج کے دنوں میں عمرہ بھی ادا کر سکتے ہیں. لیکن جو لوگ میقات کے اندر ہیں وہ لوگ ایک سفر میں یعنی حج ہی کے سفر میں وہ عمرہ ادا نہیں کر سکتے، وہ عمرے کے لیے الگ سفر کریں گے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ سبحانہ و تعالی کا عذاب بڑا سخت ہے. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. سورہ بقرہ کا 25واں رکوع ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے چند
متعین مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، چنانچہ جو شخص ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج لازم کر لے، فلا رفث، تو حج کے دوران نہ کوئی فحش بات کرے، ولا فسوق، نہ کوئی گناہ کرے، ولا جدال، اور نہ کوئی جھگڑا، فی الحج، حج میں، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو کوئی نیک کام کرو گے اللہ اسے جان لے گا، وتزودوا، اور حج کے سفر میں زاد راہ ساتھ لے جایا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، کیونکہ بہترین زاد راہ تقوی ہے، واتقون یا اولی الالباب، اور اے عقل والو میری نافرمانی سے ڈرتے رہو۔ الحج اشہر معلومات، یعنی وقت الحج اشہر معلومات، حج کے جو اوقات ہیں وہ معلوم مہینے ہیں۔ بھئی جو جاہلیت میں انہوں نے جن مہینوں کے بارے میں کہا تھا وہی مہینے ہیں، وہ شوال ہے، ذی قعدہ کا مہینہ ہے، اور 10 دن وہ ذی الحجہ کے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جس نے فرضا، اس کے معنی ہے لازم کرنا، واجب کرنا، جس نے واجب کر لیا، لازم کر لیا، مقرر کر لیا، یا جس شخص نے عزم کر لیا، تو یہاں پہ یہی معنی ہے فمن فرض فیہن الحج، کہ جس نے نیت کر لی حج کی، اس کو اپنے اوپر لازم کر لیا، احرام باندھ لیا، فلا رفث، تو حج کے اندر کوئی رفث نہیں ہے۔ رفث کا لفظ پیچھے بھی گزر چکا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، رمضان کے ذکر میں، کہ رفث ہر وہ چیز جو ایک شخص، ایک شوہر اپنی بیوی سے جس طرح کی بھی وہ یعنی فائدہ اٹھاتا ہے تو اسے رفث کہا جاتا ہے، باوجود اس کے کہ یہ عام دنوں میں حلال ہے اپنی بیوی کے سامنے بے حجاب ہونا یا اس کے ساتھ کچھ اس طرح کی باتیں کرنا، لیکن فرمایا حج کے دنوں میں فلا رفث، رفث نہیں ہے، فحش بات نہیں ہے، ولا فسوق، اور فسوق کے معنی ہے گناہ، گناہ کرنا، نافرمان ہونا۔ اصل میں فسق کے معنی ہے کسی شخص کا دائرہ شریعت سے نکل جانا۔ فاسق اس شخص کو کہتے ہیں جو احکام شریعت کا التزام و اقرار کرنے کے بعد تمام یا بعض احکام شریعت کی خلاف ورزی کرے، اسے فاسق کہتے ہیں۔ تو رفث بھی نہیں ہے اور فسوق بھی نہیں ہے، یعنی شریعت سے نکلنا، شریعت نے جن احکامات کو لازم کر دیا ان احکامات کا چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ ولا جدال فی الحج، اور جدال کے معنی ہے باہم جھگڑا کرنا، باہم جھگڑنا، لیکن عام طور پر جدال کا لفظ علماء نے لکھا یہ اس جھگڑے کے لیے آتا ہے جو زبانی بحث مباحثہ، تو بحث مباحثہ جو ہے اس کی بھی اجازت نہیں ہے حج میں۔ وما تفعلوا، اور وہ جو تم کرتے ہو، من خیر، نیکیوں میں سے جو نیکی تم اختیار کرتے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی اس سے باخبر ہیں، اللہ اسے جان لے گا، اللہ کو اس کا پتہ ہے۔ وتزودوا، یہ فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کا، تم زاد راہ لے لیا کرو، تم جو سفر کا خرچہ ہے وہ اپنے ہمراہ لے لیا کرو۔ فإن، پس بے شک، خیر الزاد، بہترین جو توشہ ہے، بہترین زاد راہ، بہترین سفر خرچ، وہ التقوی، وہ تقوی ہے، خدا خوفی ہے۔ واتقون، اور مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اتقو امر کا صیغہ ہے، آخر میں نون، اس کے ساتھ یا بھی ہے جو یہاں سے حذف ہے، تو واتقونی، مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ اولی، یہ اس کے معنی ہے والے، یہ اصل میں زو کا لفظ قرآن کریم میں بھی آتا ہے، زو کے معنی والی، والا، تو اس کی جمع جو آتی ہے وہ اولی ہے۔ الباب لب کی جمع ہے، لب عقل کو کہتے ہیں، تو اے عقل والو مجھ سے ڈرو۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے وہ متعین ہیں، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ جو عید الفطر کا جو مہینہ ہے اس لیے یہ شوال کا مہینہ ہے، عید الفطر سے ہی حج کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ حج کے دن کا مطلب یہ ہے یعنی حج کے لیے اب احرام باندھنا جائز ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں اس سے پہلے اگر کوئی احرام باندھے گا تو وہ مکروہ ہے،
اب شوال کا مہینہ شروع ہو گیا، اب یہ احرام باندھ لے، حج کی نیت سے گھر سے روانہ ہو گیا، اس نے سفر شروع کر لیا، تو اب اس کے لیے احرام باندھنا وہ بالکل جائز ہے اور درست ہے۔ باقی ائمہ وہ کہتے ہیں کہ شوال سے پہلے احرام باندھنا ہی جائز نہیں ہے۔ تو اشہر حج کے مہینے شوال، اس کے بعد ذی قعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، جس نے لازم کر لیا حج، لازم کرنے سے مراد یہی ہے کہ اس نے حج کا ارادہ کر لیا، احرام باندھ لیا، تو اب احرام باندھنے کے بعد اس کے اوپر وہ حج لازم ہو گیا۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، الفاظ کی تشریح ہو گئی کہ رفث نہیں ہے۔ اب یہاں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ فلا ترفسو، تم رفث اختیار نہ کرو اور فحش باتیں نہ کرو، ولا تفسقو، اور گناہ نہ کرو، ولا تجادلو، جھگڑا نہ کرو، نہیں، بلکہ قرآن نے کہا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ یہ چیزیں حج میں ہیں ہی نہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، ان کا ذہن میں خیال تک نہ لانا کہ یہ چیز نہیں ہے۔ فلا رفث، رفث نہیں ہے حج میں، فسوق نہیں ہے، جدال نہیں ہے حج میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من حج، جس شخص نے حج ادا کیا، فلم یرفث، اس نے حج کے اندر کوئی بیہودہ بات نہیں کی، فحش گفتگو نہیں کی، ولم یفسق، اس نے حج کے اندر کوئی گناہ بھی نہیں کیا، فسق و فجور اختیار نہیں کیا، رجع کیوم ولدتہ ام، وہ حج کے سفر سے یوں واپس آیا گویا کہ وہ آج ہی اس کی ولادت ہوئی ہے، وہ آج ہی پیدا ہوا ہے، ایسا پاک صاف وہ حج سے واپس آئے۔ تو فرمایا کہ حج کے مہینے معلوم ہیں اور حج کے اندر رفث نہیں ہے، فسوق نہیں ہے، اور اسی طرح جدال، جھگڑا وغیرہ یہ حج کے اندر نہیں ہے۔ اب یہ 3 جو اہم چیزیں، حالانکہ حج کے اندر 6 چیزیں ہیں کل جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اب اصل میں یہ 6 کی 6 چیزیں وہ گناہ نہیں ہیں، لیکن احرام باندھنے کی وجہ سے اب وہ چیزیں گناہ ہو گئی۔ سب سے پہلی چیز، وہ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت، اختلاط یا اس کے بارے میں گفتگو، یہ چیزیں حرام ہیں۔ نمبر 2، بری جانور کا شکار، خشکی کا کوئی جانور ہے اس کا شکار، یہ بھی حرام ہے۔ بال یا ناخن وہ کاٹنا، یہ بھی شرعاً درست نہیں ہے۔ خوشبو کا استعمال، اسے بھی منع فرمایا۔ سلے ہوئے کپڑے پہننا، اور نمبر 6، سر اور چہرے کو ڈھانپنا۔ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جو بذات خود کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن احرام باندھنے کی وجہ سے، احرام کی پابندیوں کی وجہ سے یہ جو 6 چیزیں ہیں یہ اب گناہ ہو گئی، ان سے منع فرما دیا گیا۔ تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ رفث ہے، اور پھر اس میں کچھ چیزیں وہ فسوق کے اندر آ جاتی ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ جدال ہیں، لڑائی جھگڑا وغیرہ۔ یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر جب ان کے غلام نے ان کا اونٹ گم کر دیا تو وہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس حاجی کو دیکھو، یہ حج کے اندر یہ کون سا عمل کر رہا ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا، اور یہ وہ عمل کر رہا ہے، یعنی یہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہا ہے، تو یہ غلام کو ڈانٹنا یہ بھی اس سفر کے اندر درست نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور تم جو بھی نیک عمل کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے واقف ہے، اللہ اسے جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور زاد راہ لے لیا کرو، بہترین زاد راہ وہ تقوی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا خاص پس منظر ہے کہ اہل یمن کی عادت تھی کہ جب وہ حج کو آتے تو زاد راہ ساتھ نہ لاتے اور اس کو توکل کے خلاف سمجھتے کہ جی ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، اب ہم اپنے ساتھ اپنا زاد راہ بھی لے لیں، سفر کا توشہ بھی لے لیں، یہ تو توکل کے خلاف ہے۔ اور کہا کرتے تھے کہ ہم تو متوکل ہیں، توکل کرنے والے ہیں، لیکن جب وہ مکہ آتے تو پھر لوگوں سے بھیک مانگتے۔ اور بقول علامہ بغوی رحمہ اللہ، امام بغوی رحمہ اللہ، انہوں نے تو لکھا ہے کہ بعض اوقات جب بھوک اور پیاس انہیں ستاتی اور ان کے پاس اپنا کچھ ہوتا نہیں تھا تو وہ لوٹ اور غصب تک کی نوبت آ جاتی، وہ لوٹ مار شروع کر دیا کرتے۔ تو اس لیے قرآن کریم کی آیت
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تزودوا، زاد راہ لے لیا کرو، اور یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، آپ علیہ السلام نے اس صحابی سے رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی سواری کے بارے میں پوچھا، تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو باہر چھوڑ دیا اور میں نے اللہ پہ توکل کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اس سواری کو باندھ لو اور پھر اللہ پہ توکل کرو، جو اسباب ہے وہ اختیار کر لو، اس اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ وہ اللہ کے حوالے کر دو، یہ توکل ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ لے لیا کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین جو توشہ ہے وہ تقوی ہے۔ اب یہاں پہ تقوی سے کیا مراد ہے؟ تو بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ تقوی سے مراد یہاں سوال سے بچنا ہے، کہ بہترین زاد راہ وہ سوال سے بچنا ہے کہ آپ کسی سے سوال نہ کریں۔ آپ اگر حج کے لیے آ رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں پہ حج کی فرضیت کا ذکر آیا تو فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ حج تو فرض ہی صاحب استطاعت پہ ہے، جس کے پاس زاد راہ نہیں ہے اس پہ تو حج فرض ہی نہیں ہے۔ تو آپ لوگ زاد راہ چھوڑ کر پھر سفر حج پہ آ رہے ہیں اور پھر لوگوں سے سوال کرنے پر میں بہترین توشہ وہ سوال سے بچنا ہے، اور بہترین توکل وہ ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ خیر الزاد التقوی، کہ دنیا کا توشہ جس طرح آپ کے لیے ضروری ہے، اسی طرح آخرت کا توشہ جو تقوی ہے وہ سب سے بہترین توشہ ہے۔ یہاں پہ ذات کا ذکر آئے تو اس کے ساتھ تقوی، اور ان آیات میں بھی تقریباً اکثر جو آیات ہماری سامنے آ رہی ہیں تو آیت کریمہ کے اکثر کے آخر میں تقوی کا ذکر آ رہا ہے۔ آیت نمبر 194 کے آخر میں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اسی طرح جہاں پہ روزوں کا ذکر تھا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اب یہاں پہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، زاد راہ لیا کرو، بہترین زاد وہ تقوی ہے۔ قرآن کریم کا انداز بیان دیکھیے ایک اور جگہ پہ جہاں پہ لباس کا ذکر ہے، 8ویں پارے میں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اس میں آگے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، لباس کا ذکر تھا۔ اب یہ جو لباس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر اتارا ہے بنی آدم، تو یہ ایک تو تمہارے لیے ستر عورت ہے، تمہاری شرمگاہوں کو چھپا رہا ہے، اور وریشا یہ تمہارے لیے زینت کا سبب بھی ہے، خوبصورتی کا سبب بھی ہے۔ تو ساتھ فرمائے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا جو لباس ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اب بتانا یہ ہے کہ جس طرح تم اپنے بدن کا توشہ ساتھ رکھ رہے ہو کہ جان کی حفاظت وہ ضروری ہے، اسی طرح روح کا جو توشہ ہے وہ بھی اپنے ساتھ لے لیا کرو، اور سفر حج ہے تو اس میں سب سے بہترین جو توشہ ہے وہ روح کی غذا، جو روح کا زاد راہ ہے وہ ہے، اور وہ تقوی ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، مجھ سے ڈرو یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں، تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے، أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، کہ تم حج کے دوران تجارت یا مزدوری کے ذریعے اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب تم عرفات سے روانہ ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام کے پاس جو مزدلفہ میں واقع ہے اللہ کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، جبکہ اس سے پہلے تم بالکل ناواقف تھے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، لَيْسَ کے معنی نہیں، علیکم تم پر، جناح گناہ کو کہتے ہیں۔ اصل میں جناح کا معنی یہ جنوح سے ہے، یہ لفظ جس کے معنی ایک طرف مائل ہونا، تو گناہ کو بھی جناح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ انسان کو حق سے مائل کر کے دوسری طرف جھکا دیتا ہے۔ اب گناہ کیا ہے کہ حق سے وہ مائل ہو گئے دوسری طرف، اور یہ لفظ جناح قرآن کریم میں صرف مائل ہونے کے معنی میں بھی آیا ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی صلح کی طرف مائل ہو جائیں۔
تو جناح کے معنی گناہ، یعنی نیکی سے بدی کی طرف مائل ہونا. تو لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ. ان اس بات میں تبتغوا، ابتغاء کے معنی تلاش کرنا، کہ تم تلاش کرو. یہ تبتغوا نہ تھا، اس کے اوپر ان کا لفظ آیا تو اس وجہ سے آخر میں نون اعرابی گر گیا، جس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا گرامر کی کلاس میں. فضلا من ربکم، کہ تم ڈھونڈو تلاش کرو، فضلا تجارت کے ذریعے رزق، روزی. فضلا کے معنی روزی. سورہ جمعہ میں ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب جمعے کی نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، روزی تلاش کرو. فضلا من ربکم، اپنے رب کے فضل کو یعنی روزی تلاش کرو. فَإِذَا أَفَضْتُمْ، پس جب تم، افضتم یہ لفظ افاظہ سے ہے، اور افاظ الماء کہتے ہیں پانی کا اچھل کر بہ نکلنا. ترى اعینہم تفیض من الدمع، قرآن میں ہے کہ ان کی آنکھیں بہ پڑتی ہیں آنسوؤں سے. ایک اور مقام پہ ہے ان افیضوا علینا من الماء، کہ ہم پہ، ہمارے اوپر جہنمی جنت والوں سے کہیں گے کہ اوپر سے پانی بہا دیں، جنت سے ہماری طرف کچھ پانی پھینک دیں. تو افاظہ کے معنی ہے لوٹنا، اور طواف افاظہ جو بڑی عید کے دن طواف کیا جاتا ہے، قربانی کے دن کا طواف. جب حاجی مینا سے لوٹ کر مکہ جا کر طواف کرتے ہیں اس کو طواف افاظہ کہتے ہیں، اور پھر وہاں سے واپس مینا کی طرف مڑتے ہیں. تو اذا افضتم من عرفات، پھر جب تم عرفات سے روانہ ہو جاؤ تو فاذکروا اللہ، عرفات کے میدان سے روانہ ہو جاؤ تو فاذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس. مشعر کے معنی ہے علامت، نشان. مشعر حرام کا معنی ہے حرمت والا نشان حج، یعنی مزدلفہ، وہاں جا کر آپ اللہ کا ذکر کریں. عرفات اور مزدلفہ دو مقامات کا ذکر ہے. مکہ معظمہ سے جو سڑک مشرق کی جانب طائف کو جاتی ہے، اس پر مکہ سے کوئی 12 میل کے فاصلے پر یہ کئی مربع میل کے رقبے کا ایک طویل و عریض میدان ہے، اس میدان کو عرفات کہتے ہیں. اور اس عرفات کی جو پہاڑی ہے تقریباً 200 گز بلند ہے. مسجد نمرہ اسی میدان میں ہے جہاں حاجی وہ ظہر اور عصر کی جو نمازیں ہیں وہ اکٹھی پڑھتے ہیں یوم عرفہ 9 ذی الحج کو. اور اسی مسجد نمرہ کو مسجد ابراہیم یا مسجد عرفہ بھی کہتے ہیں. عرفات کے جو اصل یعنی پہاڑی سلسلے ہیں وہ ذرا اس میدان عرفات سے شمال مشرق کی طرف واقع ہیں، اور یہ جو جبل رحمت ہے یہ بھی انہی پہاڑی سلسلوں میں ہے. اور اس میدان کو عرفہ یا تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب جبریل علیہ السلام نے مناسک حج سکھائے تھے تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پہ کہا تھا کہ عرف تو میں نے جان لیا، میں نے یہ جو تعلیم ہے یہ حاصل کر لی. اور ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام وہ جب دنیا میں آئے تو چونکہ دونوں الگ الگ تھے تو سب سے پہلے میدان عرفات میں ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، وہاں انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، تو اس وجہ سے اسے یعنی عرفات کہتے ہیں. اور مزدلفہ یا مشعر حرام جب عرفات سے مینا کی طرف جائیں اور عرفات کے دونوں کنارے چھوڑ دیں تو مزدلفہ شروع ہو جاتا ہے. اور جس کی جو حد لکھی ہے وہ مازمان سے لے کر محصر تک ہے، یہ دو جگہوں کا نام ہے. اور یہ جو محصر ہے یہ مشعر حرام یا مزدلفہ میں شامل نہیں ہے. تو یہاں پہ مزدلفہ کے اندر حاجی جو ہیں وہ مغرب اور عشاء کی نمازیں وہ اکٹھی پڑھتے ہیں. اور بعض حضرات نے یہ جو مزدلفہ کے اندر پہاڑ ہے اس پہاڑ کو مشعر حرام قرار دیا. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جس طرح تمہیں حکم کیا گیا ہے اس طرح، جس طرح اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اس طرح اللہ کا ذکر کرو. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے تم بالکل ناواقف تھے، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں اس کا علم دیا ہے. فرمائے لیس علیکم جناح، اب یہاں پہ جناح کا لفظ یہ قابل غور ہے کہ
ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اب چونکہ جاہلیت میں یہاں بڑی بڑی منڈیاں لگتی تھیں، وہ لوگ تجارت کیا کرتے تھے۔ اب قرآن نے جہاں پہ ان لوگوں کا، اہل یمن یا اس کے علاوہ وہ لوگ جو حج کے دوران لوگوں سے سوال کرتے ہیں، اس کی مذمت فرمائی کہ گداگری وہ شرعاً منع ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اب دوسری طرف، ایک طرف افراط ہے، دوسری طرف تفریط ہے۔ کچھ صحابہ کرام ان کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ بھئی جاہلیت میں یہاں بڑے بڑے بازار لگتے تھے، ہم تجارت کیا کرتے تھے، اب کیا حج کے دنوں میں ہم تجارت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو شریعت نے وہ جو گداگری تھی اس سے منع فرما دیا اور حکم دیا کہ اس دوران اگر تمہیں ضرورت ہو تو بوقت ضرورت تم تجارت کر سکتے ہو، کوئی چیز خرید سکتے ہو، فروخت کر سکتے ہو، تاکہ تم اپنا گزرانے وقت اس پہ کرو۔ تو لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں۔ مفتی شبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اس سے بھی اجتناب کرو تو یہ اور بہتر ہے، یعنی کیونکہ وہ عبادت کے خاص دن ہیں تو ان دنوں میں سارا کا سارا وقت وہ عبادت کو دو، اور خصوصاً ان 5 دنوں میں 8 ذی الحج سے 13 تک ان میں تو بالکل تجارت نہ کرے۔ بعض علماء نے ان دنوں میں تجارت کو ممنوع قرار دیا۔ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم حج کے دوران تجارت یا مزدوری کے ذریعے اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پس جب تم عرفات سے روانہ ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مزدلفہ میں وہاں جا کر اللہ کا ذکر کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرو۔ مزدلفہ میں حاجی وہاں پہ ایک رات گزارتے ہیں، اور اس رات کی یہ 2 نمازیں وہاں پہ ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں، اس کے علاوہ اس کا سارا جو وقت ہے وہ اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد اور دعا کے لیے ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جیسے تمہیں حکم دیا گیا، تمہیں جس طرح سکھلایا گیا، ہدایت کی گئی، اسی طرح اللہ کو یاد کرو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، جبکہ اس سے پہلے تم بالکل ناواقف تھے، تمہیں ان چیزوں کا علم ہی نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے تو جاہلیت میں یہاں یعنی عرب جو ہیں وہ بڑے بڑے بازار لگایا کرتے تھے، اور ان کے حج کا مقصد وہ تجارت تھا۔ یہ جو 4 فرمت والے مہینے، رجب کے مہینے میں اور شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، ان 4 مہینوں کے اندر وہ سب سے زیادہ تجارت کیا کرتے تھے، کیونکہ اس کے علاوہ اکثر جو قبائل تھے ان کی دشمنیاں تھیں، تو اس وجہ سے وہ ان دنوں کے علاوہ تجارت نہیں کیا کر سکتے تھے، تو ان دنوں کو، حج کے دنوں کو انہوں نے اپنے کاروبار کے دن بنا دیے۔ فرمایا اس طرح اللہ کو یاد کرو جس طرح اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، جبکہ اس سے پہلے تم بالکل ناواقف تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ